پاکستان ہاکی فیڈریشن میں تبدیلی کے بعد پیٹرن ان چیف نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے طارق بگٹی کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا صدر لگایا اور 6.5 کروڑ کی خصوصی گرانٹ بھی جاری کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان ہاکی فیڈریشن کے نئے صدر طارق بگٹی نے نہ صرف ہاکی کے معاملات میں کوئی دلچسپی ظاہر کی اور نہ ہی ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اظہر کاظمی کی رپورٹ میں۔ پاکستان کے قومی ہاکی کھیل کے کھلاڑی اور ملازمین مالی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ حکومتی گرانٹ ملنے کے باوجود پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ملازمین کے گھروں میں فاقے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ملازمین کو 6 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، جبکہ قومی ٹیم کے سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کو 6 ایونٹس کے ڈیلی الاؤنس بھی نہ مل سکی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان ہاکی فیڈریشن میں تبدیلی کے بعد پیٹرن ان چیف نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے طارق بگٹی کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا صدر لگایا اور 6.5 کروڑ کی خصوصی گرانٹ بھی جاری کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان ہاکی فیڈریشن کے نئے صدر طارق بگٹی نے نہ صرف ہاکی کے معاملات میں کوئی دلچسپی ظاہر کی اور نہ ہی ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجہ میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ملازمین کو 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملی اور نہ ہی قومی ہاکی ٹیم کے سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کو 6 ایونٹس کے ڈیلی الاؤنس مل سکے۔ ایک اطلاع کے مطابق عرصہ دراز سے فیڈریشن سے وابستہ ایک ملازم محمد صادق مالی پریشانیوں سے بدحال دل کا دورہ پڑنے پر ہسپتال جا پہنچا، جو وہاں زیر علاج ہے۔ فیڈریشن کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے پر کہا، پاکستان ہاکی فیڈریشن کے معاملات بہتر انداز میں چل رہے تھے اور قومی کھلاڑیوں کے کھیل میں بہتری پیدا ہو چکی تھی، لیکن فیڈریشن میں اچانک تبدیلی نے سارے نظام کو برباد کر دیا۔ پاکستان میں سپورٹس کو سیاسی اکھاڑا بنا دیا گیا۔ حال ہی میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی جس انداز سے سیاسی تبدیلیاں کی گئیں، اس سے کرکٹ کا کھیل بری طرح تباہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قومی کھیل ہے، اس میں بھی سیاسی کھلاڑیوں نے اپنے مفادات کی خاطر گاہے بگاہے تبدیلیاں ہوئیں کے نتیجے میں دنیائے ہاکی پر راج کرنے والی قومی ٹیم زمین بوس ہو گئی۔ آج اس فیڈریشن کی نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وزارت IPP کی جانب سے PHF کو حال ہی میں 6.5 کروڑ کی گرانٹ بھی جاری کی گئی۔ اتنی خطیر رقم ملنے کے باوجود ہاکی فیڈریشن کے ملازمین سمیت قومی ہاکی ٹیم کے سینئر جونیئر کھلاڑیوں کو 6 ایونٹس کی ڈیلی الاؤنس نہیں مل سکے۔ اس حوالے سے قومی ہاکی کے معروف سابق اولمپئن توقیر ڈار نے قومی ہاکی اور فیڈریشن کے حالات کو لمحہ فکریہ قرار دیا۔ ہم نے ہاکی کا وہ ٹائم دیکھا ہے جب پاکستان اولمپک، ورلڈ چیمپئن، چیمپئنز ٹرافی ہولڈر، ایشین چیمپئن، گرینڈ سلیم ونر اور کس پائے کے ہاکی پلیئرز ہم نے پیدا کیے ہیں جن کا آج بھی پوری دنیا میں مقام ہے۔ اور آج ہم جس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، یہ کوئی سڈنلی تو آئے نہیں ہیں، یہ سلو ڈیتھ ہماری ہوئی ہے اور اب ہم بالکل بستر مرگ کے اوپر ہیں، اب دفنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں سب لوگ ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلے ہم اولمپک پلیئرز جنہوں نے گاہے بگاہے جھوٹ کا ساتھ دیا اور اپنی نوکریاں جو ہیں وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں کرنے کے لیے وہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے رہے جو ملک کی ہاکی کو برباد کر رہے تھے، اور آج بھی ہو رہا ہے یہی۔ تو جب تک یہ تماشا ختم نہیں ہوگا پاکستان ہاکی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ معاشی آپ نے بات کی تو کرکٹ بھی تو چل رہی ہے اس ملک میں، اس کو گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ آپ کو خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑا۔ جب تک آپ نے یہ کشکول نہ توڑا، جب تک آپ نے خود انٹینسیفائی نہ کیا، اس کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ نہ ہائر کیا، اپنی سوچ نہ بدلی، اگر آپ نے بھکاری بن کے ہی سوچتے رہے اور ہاکی پلیئر کو بھکاری بنا دیا، ہاکی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اگر تو 6.5 کروڑ مل چکے ہیں بگٹی صاحب کو اور ملازموں کو تنخواہ نہیں ملی تو یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ضرور گورنمنٹ کو جنہوں نے پیسے دیے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے کہ یار بات سنو، وہ جو ملازم ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے، ان کے بھی فیملیز ہیں، وہ کس طرح سروائیو کریں گی؟ اور جو ہاکی پلیئرز ہیں، جو چند لوگ رہ گئے ہیں جو اس ملک پہ احسان کر رہے ہیں ہاکی کھیل کے، اور اگر ان کو آپ نے ان کی ڈیلی بیس نہیں دینی تو ان کو مجھے بتائیں کیا انسینٹیو ہے؟ نہ وہ میری طرح کسٹم کے ملازم بن سکتے ہیں، نہ PIA میں جا سکتے ہیں، نہ پولیس میں بھرتی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک ڈیلیز ہی رہ گئی تھی ان کی، اور وہ بھی اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ سفوکیٹ ہو جائیں گے، اور کوئی اس معاشرے میں وہ کیا انوی کریں گے کسی کو؟ اسی لیے یہ اس ملک میں، اس شہر میں ہر جگہ آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگ جب شاہد افریدی کو لینڈ کروزر میں دیکھتے ہیں تو وہ شاہد افریدی بننا چاہتے ہیں، اور ریحان بٹ کو جب موٹر بائک پہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں بننا۔ تو جب تک یہ فرق آپ ختم نہیں کریں گے تب تک ہاکی واپس نہیں آ سکتا۔
اور کہا کہ گرانٹ ملنے کے باوجود ملازمین اور کھلاڑیوں کی ادائیگی نہ ہونا افسوسناک بات ہے، جبکہ اولمپک کوالیفائر راؤنڈ اور 5 اے سائٹ ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کو نہ صرف $200 دے کر ترخایا گیا۔ پیٹرن ان چیف نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ فوری طور پر ہاکی فیڈریشن کے معاملات کا از خود نوٹس لیں، فیڈریشن کے غریب ملازمین کی تنخواہوں سمیت کھلاڑیوں کے الاؤنسز بھی فوری ادا کیے جائیں، وگرنہ کھلاڑیوں کا مرال ڈاؤن ہوگا، جس سے وہ مستقبل میں ہونے والے کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ میں بہترین کارکردگی پیش نہ کر پائیں گے۔